گزشتہ دنوں امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان میں ایک امریکی ڈرون حملے میں القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری کو جان سے مارنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں ایمن الظواہری کون ہے؟ ایمن الظواہری 19 جون 1951 کو مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں پیدا ہوئے۔ وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹروں اور علماء کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے دادا رابع الظواہری مصر کے عظیم دینی درسگاہ الازہر کے امام تھے۔ اس عرصے میں ان کے ایک چچا عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل بھی رہے۔ ایمن الظواہری سکول کے زمانے سے ہی مذہبی سیاست میں شامل ہو گئے۔ انہیں سب سے پہلے 15 برس کی عمر میں عظیم اسلامی تنظیم الاخوان المسلمین کا رکن بننے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے 1974 میں گریجویشن کیا اور 4 سال بعد سرجری میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ ایمن الظواہری کے والد محمد ادویات سازی کے پروفیسر تھے۔ وہ 1995 میں انتقال کر گئے۔ ایمن الظواہری پیشے کے لحاظ سے آنکھوں کے سرجن تھے۔ الظواہری نے پہلے تو خاندانی روایات کے مطابق قاہرہ ہی میں ایک طبی کلینک کھولا، لیکن جلد ہی وہ اقدامت پرست اسلامی گروپ کی جانب متوجہ ہو گئے۔ یہ گروپ مصر کی حکومت کا خاتمہ چاہتا تھا۔ سن 1973 میں اسلامک جہاد کے قیام کے بعد وہ اس میں شامل ہو گئے۔ سن 1981 میں مصری صدر انور السادات کے ایک فوجی پریڈ کے دوران قتل کے بعد ایمن الظواہری سمیت تنظیم کے سینکڑوں مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ ان افراد کے خلاف قائم مقدمے کے دوران الظواہری ایک رہنما کے طور پر سامنے آئے۔ الظواہری صدر سادات کے قتل کے مقدمے سے تو بعد میں بری ہو گئے، تاہم انہیں غیر قانونی اسلحے رکھنے پر 3 برس قید کی سزا ہوئی۔ سن 1985 میں رہائی کے بعد الظواہری سعودی عرب چلے گئے۔ اس کے فوراً بعد ہی وہ پاکستان کے شہر پشاور آئے اور یہاں سے افغانستان منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے مصر کے اسلامک جہاد کی ایک شاخ بنائی اور ملک پر سوویت یونین کے قبضے کے دوران ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے کام کیا۔ سن 1993 میں اس گروہ کے دوبارہ یکجا ہونے کے بعد وہ اس کے سربراہ بن گئے۔ مصر کے وزیر اعظم عاطف صدیقی سمیت کئی مصری وزیروں پر ہونے والے حملوں میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ اس گروپ نے 90 کی دہائی کے وسط میں حکومت کا تختہ الٹنے اور مصر میں اسلامی ریاست کے قیام کے لیے ایک مہم بھی چلائی، جس میں پرتشدد کارروائیوں کے دوران 1200 سے زائد مصری باشندے ہلاک ہوئے۔ سن 1999 میں مصر کی ایک فوجی عدالت نے اس گروپ کی جانب سے کیے گئے متعدد حملوں میں اہم کردار ادا کرنے پر ڈاکٹر ایمن الظواہری کو غائبانہ طور پر سزائے موت سنائی۔ سن 1997 میں الظواہری افغانستان کے شہر جلال آباد چلے گئے، جہاں اسامہ بن لادن پہلے سے مقیم تھے۔ 1 برس بعد مصری اسلامک جہاد نے اسامہ بن لادن کی القاعدہ سمیت 5 دیگر شدت پسند گروہوں کی اتحاد ورلڈ اسلامک فرنٹ میں شمولیت اختیار کر لی، جس کا مقصد یہودیوں اور صلیبیوں کے خلاف جنگ کرنا تھا۔ اس محاذ کا پہلا اعلان ایک فتوے کی صورت میں سامنے آیا، جس میں امریکی شہریوں کے قتل کو مباح قرار دیا گیا۔ 6 ماہ بعد کینیا اور تنزانیہ میں امریکی سفارت خانوں پر بیک وقت حملے ہوئے، جس میں 223 افراد ہلاک ہوئے۔ ناظرین، پھر 9/11 کا واقعہ پیش آیا، جس کے بعد ساری دنیا بدل گئی۔ امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا اور اسامہ اور القاعدہ کی قیادت نے روپوشی اختیار کر لی۔ انہیں القاعدہ کے سابق سربراہ اسامہ بن لادن کا نائب اور القاعدہ تنظیم کا مرکزی منصوبہ ساز سمجھا جاتا تھا۔ الظواہری امریکہ کی جانب سے دنیا کے مطلوب ترین افراد کی فہرست میں اسامہ بن لادن کے بعد دوسرے نمبر پر تھے۔ ان کے سر کی قیمت 2.5 کروڑ امریکی ڈالر لگائی گئی تھی۔ الظواہری کو 13 جنوری 2006 کو پاکستانی سرحد کے قریب افغانستان کے حدود میں امریکی میزائل حملوں کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا۔ اس حملے میں القاعدہ کے 4 ارکان جان سے گئے تھے، تاہم ایمن الظواہری بچ گئے تھے۔ حملے کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو کے ذریعے امریکی صدر جارج بش کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ نہ تو وہ اور نہ ہی کرۂ ارض پر موجود کوئی اور طاقت انہیں جان سے مار سکتی ہے۔ 8 جون 2011 کو اسامہ بن لادن کی ابتدات میں ایک آپریشن میں موت کے بعد ایمن الظواہری کو القاعدہ کا سربراہ چن لیا گیا۔ القاعدہ کے سربراہ کے طور پر ایمن الظواہری نے اپنا ایک پیغام بھیجا، جس میں اس نے کہا کہ اسامہ بن لادن کے مرنے کے بعد بھی ہم امریکہ کو خوف زدہ کرتے رہیں گے۔ ناظرین، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ القاعدہ کی سرگرمیاں بھی محدود ہوتی گئی، مگر امریکہ دنیا کے مطلوب ترین شخص ایمن الظواہری کی کھوج میں رہا، اور گزشتہ دنوں ایمن الظواہری کی موت کے ساتھ ایک باب
ہمیشہ کے لیے بند ہوا۔ تین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی معلوماتی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت